اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے ثواب جان کر حیران رہ جائیں گے۔ شام کو افطاری کے بعد صبح شہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جمع کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں تم ان سے مباشرت کیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا منع ہے، البتہ غروب آفتاب کے بعد سے شہری تک تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ واضح ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ و استغفار لازم ہوں گے، یعنی ایک روزے کی قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے کے 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے، لیکن اگر مسلسل 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو سخت گناہ بھی دیا جائے گا۔ جس طرح کھانے پینے سے خواہشات کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو یہ دن کے وقت، لیکن رات کے حصے میں بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہوں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جمع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فوائد ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا بڑا فائدہ، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی راہ میں عبادت میں مشغول ہو رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل منور رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دل میں ایک نئی تازگی اور ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے ولی جن کے اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے اور اب بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی مرد عورت کے مخصوص پانی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کے ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے سے شیطان کے شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ شیطان کھلے عام گھومتا ہے اور وہ کمروں میں داخل ہوتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے اثرات بیوی کے شکم میں یعنی بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ لیا کر۔ میں اللہ کے نبی حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اس لیے جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو اس کے دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور پریشان کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے بچنے کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی صحبت کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہم دونوں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا، اور واضح ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ، رمضان کے مہینے میں جماع کرنے سے 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان میں جماع کرنا ثواب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے، اور بہت حیرت سی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کیا وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ میاں بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک ثواب ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو 70 گنا ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں بیوی سے قربت حاصل کرنے کے، لیکن یہ بات یاد رہے، ایسا روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا۔ واضح ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ رات کو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور سچے دل سے توبہ و استغفار لازم ہوں گے، یعنی روزہ توڑنے رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک روزے کے کفارے کے 60 روزے مسلسل رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر مسلسل 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہوگا، یا 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔